بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے پاس جو خبر ہے، خبر بڑی بمبو کاٹ ہے، بمبو کاٹ بڑھ کے دھماکہ خیز ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ جناب جیل میں ہوئی ہے بڑی لڑائی، چودھری پرویز لائی اور شاہ محمود قریشی کا گٹھ جوڑ، اور انہوں نے عمران خان کو کرا دی ہے ان کی اوقات یاد۔ کیسے اوقات یاد کرائی ہے، یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر ضرور کیا کریں۔ تو جناب وی لاگ میں اس بمبو کاٹ سٹوری پہ آنے سے پہلے ذرا آپ کو بتاتے چلیں کہ علیمہ خان نے گزشتہ روز سائفر سازش کیس کے حوالے سے جو خصوصی عدالت سماعت کر رہی ہے، اسی جج کے سامنے ایک کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے بار بار ایک بات کو دہرایا اور جج صاحب نے سر پکڑ لیا۔ مطلب وہ جج سوچتا ہوگا کہ یار کڑے پاگل خاندان نہ واسطہ پہ گیا۔ مطلب جب جیل میں جاتے ہیں ٹرائل کے لیے تو وہاں پہ عمران خان صاحب ایک سائیکو پیشنٹ کی طرح ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ہی بات کو کیے جا رہے ہوتے ہیں، جب ان کے من میں آتا ہے وہ کہتے رہتے ہیں ایک ہی بات بس۔ مطلب ان کو کبھی لگتا ہے کہ یار میرا کمرہ چھوٹا ہے تو مجھے کمرہ بڑا دے دیا جائے، کبھی ان کو لگتا ہے جی میری ہوا خارج نہیں ہو رہی، ایسیڈیٹی ہو گئی ہے تو مجھے عمران خان سے کہتے ہیں کہ جی جگہ کم ہے میرے پاس واک کے لیے، تو مجھے واک کے لیے جگہ دے دیں۔ کبھی عمران خان کہتا ہے کہ میرے لیے یہ دیوار گرا دیں۔ اچھا وہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر عمران خان کو یہ آتا تھا نہیں ایسے نہیں جی مجھے سائیکل دے دیں۔ ابھی گزشتہ پیشی پہ عمران خان صاحب نے جج صاحب کے سامنے ایک ہی بات بار بار کی کہ جناب مجھے ایکسرسائز سائیکل چاہیے، جب تک مجھے سائیکل نہیں نہ ملے گی تب تک میری طبیعت بہتر نہیں ہو سکتی۔ وہ بیسیکلی عمران خان ایک ضدی بچہ ہے، عمران خان کی طبیعت ہی ضد پہ مبنی ہے۔ وہ ہر بات پہ جو وہ کہتے ہیں نا اپنا پھرکی اڑ گئی، تو بس عمران خان کی اڑ گئی، اور ویسے بھی دوائی نہ ملنے کی وجہ سے دماغ کم کام کرتا ہے، اور یہی کام علیمہ خان صاحبہ نے کیا ہے۔ دوائی کا یہاں میں ذکر نہیں کر رہا، لیکن کام ویسا ہی انہوں نے کیا ہے کہ عدالت کے سامنے عمران خان صاحب کا یہ کیس تھا، اور علیمہ خان صاحبہ جج صاحب کو بار بار، ایک تو ان کے بچوں سے ان کی بات چیت کروانے کا معاملہ تھا کہ ٹیلی فون میں بات کروا دیں، خیر اس حوالے سے آرڈر تو جاری ہو گیا، اسی طرح ان کو دیگر سہولیات کے حوالے سے تھا کہ جن کو سہولیات دے دی جائیں۔ علیمہ خان صاحبہ عدالت میں بار بار کہتی رہی میرے بھائی کی طبیعت بڑی خراب ہے، میرا بھائی بیمار ہے، وہ کمزور ہو رہا ہے، اس کو کھانا اچھا نہیں مل رہا، اس کو گھر کا کھانا دیا جائے، میرے بھائی کو سائیکل فراہم کر دی جائے، وہ ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے لہٰذا اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی اگر وہ ایکسرسائز کرے گا، اسے سائیکل دے دیں۔ جج صاحب نے کہا کہ میڈم ہم نے اس حوالے سے آرڈر جاری کر دیا ہے۔ اب جج نے آرڈر ہی جاری کرنا ہے نا، جا کے تھوڑی سائیکل دینی ہے، کہہ لو پڑھو تو اسے بیٹھ کے جناب ٹپنا شروع کر دو۔ لیکن وہ محترمہ یہ بار بار انہوں نے سماعت کے دوران کم و بیش کوئی 1 درجن سے زائد مرتبہ جج صاحب کے سامنے سائیکل کا لفظ دہرایا، اور جج صاحب بار بار سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ یار اب ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے، ان کا شاید کوئی خاندانی پرابلم ہے کہ یہ جس چیز پہ اڑ جاتے ہیں اس پہ جج صاحب نے پھر مذاکن پھر وہاں پہ کچھ اور بھی ہوا کہ پھر جج صاحب نے وہ کہتے ہیں نا ریلیکس ہونے کے لیے بندہ اس قدر جو ہے فرسٹریٹڈ ہو جائے تو اس نے پھر ریلیکس ہونے کے کیا، اس نے کہا ہاں جی سائیکل نہیں، ہم تو عمران خان کو موٹر سائیکل بھی دیں گے۔ پھر ایک موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ سائیکل تو عمران خان کو دے دی ہے، لیکن اب خدشہ یہ ہے کہ کہیں اس کا مس یوز نہ کر لیا جائے، اور اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں عمران خان کی سائیکل جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کے لیے استعمال نہ کرتا رہے۔ اب دبے لفظوں میں میرا خیال ہے کہ جج صاحب ان کو یہ بھی بتا رہے تھے کہ مس یوز، اب عمران خان اور ان کے فیملی نے جس طرح پاکستان کا مس یوز کیا ہے وہ تاریخ میں اپنی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ انہوں نے توشہ خانوں کو اپنے باپ کی جگیر سمجھ کے یہاں سے قیمتی تحائف جو ہیں وہ چوری کیے، زبردستی لے کے گئے، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی ادائیگی کے یہاں پہ لے کے گئے، اور پھر ان کو اوپن مارکیٹ میں جو ہے وہ بھاری اماؤنٹ میں فروخت بھی کیا، اور بعض جال سازی کر کے ایسی دکان کا وہ رسیدیں دے دی جدی بیچارے کی اوقات ہی نہیں تھی۔ مطلب وہ بندہ بیچارہ وہ اتنی مہنگی گھڑی خرید ہی نہیں سکتا تھا، اس کی جناب وہ ہاتھ سے بنی ہوئی رسید جو ہے وہ دے دی۔ اب جب پکڑے گئے ہیں تو تب کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے تو کبھی چوری کی نہیں ہے۔ تو خیر اب یہ پکڑے جانے پہ بھی ان کو پریشانی ہے، اور ان کی جو ٹھکائی کی جا رہی ہے نا عدالتوں کی طرف سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے، ان پر بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، تکلیف تو آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ جب آپ نے پاکستان کے خلاف سازش کی تھی، جب آپ چوریاں کرتے رہے تب آپ کو خیال نہیں آیا، جب آپ نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ملک ریاض کے کھاتے میں ڈال دیے اور اس کے اگینسٹ اس سے کہیں زیادہ اماؤنٹ کی یا شاید اس کے برابر اماؤنٹ کی یا اس سے کم اماؤنٹ کی زمین آپ نے لے لی اور ٹرسٹ کے نام پہ، چیریٹی کے نام پہ جو ہے وہ دھندا شروع کر رکھا ہے، تب بھی آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے تھا۔ تو چلیں خیر اب آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں جناب اڈیالہ جیل کی کہانی پہ، تو بڑی مزیدار قسم کی سٹوری ہے، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ جیل میں بڑی لڑائی ہوئی ہے، لڑائی سے مراد یہ ہے کہ جیل میں 3 بڑے لوگ ہیں، اور تینوں کے تینوں لوگ جو ہیں وہ PTI کے ہیں، یعنی کہ عمران خان کی جماعت کے۔ ایک تو خود عمران خان صاحب ہیں، اسی طرح ان کی جماعت کے
وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور انہی کی جماعت کے صدر چودھری پرویز الہی صاحب بھی اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں۔ اچھا، یہاں پہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف تو سائفر کا کیس ہے اور دیگر کیسز موجود ہیں جس میں ٹرائل جاری ہے۔ اب چودھری پرویز الہی والا قصہ ہی تھوڑا سا الگ ہے۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف کیس ضرور موجود ہیں لیکن ان کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ اب چودھری صاحب اپنی ضمانت خود نہیں کروانا چاہتے۔ اب اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ سٹوری اس کے پیچھے یہ ہے کہ جناب علی وہاں پہ جو لڑائی ہو رہی نا، لڑائی ہے سہولتاں دی، لڑائی ہے بڑے کمرے دی، بہت ہی جگہ دی، اور جہاں پہ کچھ زیادہ لگژری قسم کی سہولیات ہیں، کیونکہ یہ وہ جیل ہے جہاں پہ نواز شریف بھی رہے ہیں، اسی جیل میں آصف علی زرداری صاحب بھی رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک سیل جو ہے وہ رینوویٹ کروایا تھا، جو سیل نمبر 1 ہے۔ سیل نمبر 2 میاں نواز شریف کے لیے رینوویٹ کیا گیا تھا، اور سیل نمبر 3 وہ ہے جس میں آج کل عمران خان صاحب موجود ہیں۔ تو اس میں کیٹیگریز وائز 1 سے 3 تک جو ہے یہ اسی طرح لگژری ہیں، یعنی کہ 1 جو ہے وہ زیادہ لگژری ہے، سیکنڈ والا اس سے ذرا تھوڑا سا کم ہے، اور تھرڈ والا اور اس سے کم ہے۔ اب وہ تھرڈ والا آ گیا پہ عمران خان کے حصے میں، اور یہی بات عمران خان کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ آئی ایم دا باس، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں سابق وزیر اعظم، اور میں پی ٹی آئی دا چیئرمین، اور میں پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر، اور مجھے دے دیا یہ انہوں نے سی کلاس والا، یعنی کہ سی کلاس سے مراد کے یہ نیچے والا چھوٹا روم، تو یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں یہ شاہ محمود قریشی، یار اس کی جرت ہے کہ یہ میں اس کو کہوں کہ قریشی صاحب کھڑے ہو جائیں اور یہ بیٹھا رہے، یہ روم نمبر، یہ سیل نمبر 1 میں کیسے بیٹھا رہے گا، اس کو نکالو باہر اور مجھے یہاں پہ یہ جگہ مجھے دو۔ اچھا، وہ شاہ محمود قریشی کے اندر جان دے اے کون، اس کی کیا اوقات ہے، اس کے لیے میں کیوں سیل خالی کروں؟ بھائی یہ رولز کے مطابق، قانون کے مطابق، جیل لاز کے مطابق، ایس او پیز کے مطابق، جیل مینول کے مطابق مجھے الاٹ ہوا تو میری چیز ہے، میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ جیل عملہ، جیل کی انتظامیہ، حکومت جانے، جیل کی انتظامیہ جانے اور عمران خان جانے، آپ ان سے جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈیل کریں۔ اور یہی بات چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں، مطلب چودھری پرویز الہی صاحب ان کا کہنا ہے کہ بھائی ساڈا خاندان پنجاب دا سب تو بڑا سیاسی خاندان، ساڈیاں قربانیاں سب تو زیادہ، اسی وڈے گھر دے بھی لڑ لے، چلو غلطیاں ہو جاندیاں نے، اس ٹائم غلطی سزا بھگت رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں اس کے لیے یہ کمرہ خالی کروں۔ لیکن عمران خان صاحب کے بس دماغ میں پڑ گئی ہے کہ یار مجھے یہ کمرہ چاہیے، اور یہ لوگ جو میری جماعت میں مجھ سے نیچے ہیں یہ ان کمروں میں کیا کر رہے ہیں۔ لیکن شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی کا گٹھ جوڑ ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ، کمیٹڈ فیصلہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس بندے نے جگہ نہیں دینی۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب ضمانتیں بھی اس وجہ سے نہیں کروا رہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ یار میں اگر ضمانت کروا کے یہاں سے باہر نکلا، جانا تو میں نے چند گھنٹوں کے لیے ہے، کیونکہ پھر مجھے گرفتار کر لیں گے، ممکن ہے دوبارہ اڈیالہ ہی سٹ دیں، تو ایسا ہوگا کہ پھر عمران خان 2 میں آ جائے گا اور مجھے 3 میں جانا پڑ جائے گا، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب پہلے 1 میں تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب 2 میں تھے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب کی آپ کو پتہ ہے ضمانت ہوئی تھی، وہ چند گھنٹوں کے لیے ذرا جیل سے باہر آئے تھے، تو تب تک یہ ہوا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو 1 میں شفٹ کر دیا گیا، پھر 2 خالی تھا، تو جب دوبارہ پرویز الہی صاحب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا ہوں سر جی 2 ہی بچے ہیں جی، تو ان کو 2 میں جو ہے وہ شفٹ ہونا پڑا، اور 3 جو بچا تھا وہ اس کے بعد آگے عمران خان صاحب اٹک سے، جہاں پہ اٹک میں اچھی بھلی ان کی چل رہی تھی، چلو موجہ مستیاں میں بکرے شکرے اڑا رہے تھے، دیسی ککڑ بھی اڑ رہا سی، دیسی گھیو بھی کھا رہے سی، لیکن خیر وہ اپنا ہضم نہیں ہوا نا ان کو سارا کچھ، تو انہوں نے کہا نہیں جی اڈیالہ والا پنگا لینا ہے، تو اڈیالہ میں آنے کے بعد احساس ہوا کہ یہ غلطی ہوئی، اور اب یہاں پہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں اوقات بھی یاد کرا رہے ہیں، اور ان کو تاریخ کی ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کو پنجرے میں وہاں پہ جو ہے وہ پیشیاں بھگتانی پڑ رہی ہیں۔ اس سے زیادہ میرا خیال ہے ضرورت کسی اور کی نہیں ہوئی ہوگی۔ چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔